إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے، جو اس پوری کائنات کو اکیلا ہی چلانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کو اکیلا ہی دینے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد درود السلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین، سرور کونین، امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر کس وجہ سے مبعوث فرمایا ہے، کس وجہ سے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے علاوہ کہ اللہ کے راستے میں مال اور صدقہ کرو. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے اور کسی کو کم عطا کرتا ہے. مال عطا کرنے کے بعد پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ اس مال میں سے جو تمہیں نے مال عطا کیا ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور بخل اور کنجوسی کرنے سے منع کرتا ہے کہ کنجوسی نہ کرو میرے راستے میں خرچ کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے مال کی مثال ایسی ہے، اس دانے جیسی ہے کہ جس کے اندر 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اور زیادہ عطا کرتا ہے. جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. میرے بھائیوں، اس کی مثال آپ یوں لیں کہ اگر ایک بندے نے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے 1 روپیہ خرچ کیا اور پھر وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 700 روپے خرچ کیے، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور دوسری مثال یوں ہے کہ اگر ایک مالدار شخص فلاں شخص کو کہے کہ تم مجھے 100 روپے دو اور میں تمہیں کل 700 روپے دوں گا، تو کیا وہ دینے سے منع کرے گا؟ کیا وہ دینے سے ہیلے بہانے کرے گا؟ نہیں میرا بھائیو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر آج میں اس کو 100 روپے دوں گا تو یہ کل مجھے 700 روپے دے گا، ڈبل ہو کر ملیں گے، زیادہ ہو کر ملیں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس رب کائنات کے بارے میں جو فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اپنے وعدے میں سچا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ فرمایا کہ جو تم کار خیر اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں بھیجو گے، تو تم اللہ کے ہاں اسے اس حال میں پاؤ گے کہ وہ عمل کے لحاظ سے تو تھوڑا ہوگا، عمل کے لحاظ سے تو کم ہوگا، لیکن اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ کہ تم اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرو گے وہ عمل کے لحاظ سے تو کم ہوگا، دکھنے میں تو کم ہوگا، کرنے میں تو کم ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتے رہتے ہیں، دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں دن اور رات صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وسیلہ طور پر دیتے ہیں، چپکے سے دیتے ہیں اور ظاہری طریقے سے بھی دیتے ہیں، سامنے آ کر بھی دیتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان کو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی غم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں، تو قیامت کے دن پھر ہمیں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ میرے بھائیوں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی بندہ اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دے۔ جو اس کو سب سے زیادہ محبوب مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو اللہ کے راستے میں ویسے خرچ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی پسندیدہ چیز کیا خرچ کریں گے؟ میرے بھائیوں، صحابہ نے کیا عمدہ مثالیں قائم کی ہے، صحابہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مثالیں دی ہیں، مثالیں پیش کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے مالدار آدمی تھے، سب سے امیر ترین آدمی تھے، لیکن ان کے پاس سب سے جو مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال تھا وہ ان کا باغ تھا، جو کہ مسجد کے سامنے واقع تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پانی نوش سے نکلنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کر جو اس سے پانی نکلنے والا اسے نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ کوئی بندہ اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہ کر دے۔
تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو اپنے مال میں سے سب سے محبوب چیز ہے، سب سے جو پسندیدہ چیز ہے، وہ میرا یہ باغ ہے، تو لہٰذا میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے لے لیجئے اور آپ اسے جہاں چاہے خرچ کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ فائدہ مند مال ہے، بہت خوب، میں آپ کی بات سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اسے بانٹ دیا اور اپنے چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ میرے بھائی، یہ مثالیں ہیں صحابہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، کہ دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا، وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه به آناء الليل وآناء النهار، دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اللہ کے راستے میں دن اور رات صدقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم يصبح العباد فيه الا وملکان ينزلان، فرمایا ہر دن صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ کہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اسے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دے، اور زیادہ دے، اور دوسرا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا، اے اللہ جو تیرے راستے میں نہ دے اسے تو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنا سارا مال لے کر آ گئے، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، یعنی ان سے جیت جاؤں گا۔ تو جب وہ لے کر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں جتنا مال میں لے کر آیا ہوں اتنا ہی مال میں اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر بھی آیا ہوں، اتنا ہی مال پیچھے بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو پھر دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال لا کر دیا، سارا کا سال جتنا بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ میں ان سے جیتنا چاہتا تھا، سب کر لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں ان سے نہیں جیت سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو اس کے مکمل اوقات پر ادا کرتے ہیں، نماز اس کے اصل اوقات پر، نماز کو اس کے اصل اوقات پر ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو کچھ بھی میں نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے جہری طور پر اور جہری طور پر میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، پھر وہ اس چیز کے امیدوار ہے کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔
نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ آگے فرمایا لیوفیہم اجورہم، ان کو ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے، تو بڑا قدردان ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ کریں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جو روزے رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال میں کمی کا اضافہ ہو جائے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ اگر تم میرے راستے میں بڑا چڑھا کر خرچ کرو گے، میرے راستے میں دو گے، فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، تو میں تمہیں اور بہترین رزق عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ رزق عطا کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو یہاں تک کہ تمہیں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے میرے راستے میں خرچ کر دو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھائے گا، اٹھائے جانے کے بعد سورج ایک جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، وہ قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ کوٹ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا، اتنا وہ ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ اس شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوگا، خرچ کرتا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے آتے خرچ کرنے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، جو اللہ کا گھر بنانے میں مدد کرتا ہے، ایک روپیہ اس نے اللہ کے گھر بنانے میں مدد کی، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس میں نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ زکات ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا یہی لوگ ہیں قریب جو ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ بھی اسے وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے ملنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، ایک کھجور کے برابر، اور وہ کرے اپنے حلال کمائی میں سے خرچ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش ایسے کرتا ہے کہ جیسا کہ کوئی بندہ اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی پرورش ایسے کرتا ہے، اور اللہ کو اس کا اجر پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔